بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑی وجوہات جس نے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہوا ہے، وہ دو وجوہات ہیں کشمیر اور فلسطین۔ ناظرین کرام، پاک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ کیسے جو ہے مسئلہ کشمیر دو بڑی ریاستیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر وقت جو ہے وہ جنگ کے جو ہے وہ خطرات سے بھرپور یہ مسئلہ ہے، اور آج تک جو ہے وہ یہ حل کیوں نہیں ہو سکا۔ جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تب انہوں نے جاتے ہوئے کیا حکمت عملی اپنائی، تو وہ سارا کچھ ہم آج اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اب دونوں بڑی وجوہات جو ہیں یہ کہ جس میں پوری دنیا کا امن جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ڈالا ہوا ہے، ایک ہے مسئلہ کشمیر اور دوسرا ہے مسئلہ فلسطین۔ لیکن ان دونوں مسئلوں میں بے شک یہ ایک ہی خطے میں بر اعظم ایشیا میں ہی ہے، ایشیا کے ہی دونوں بڑے مسئلے ہیں، یعنی کہ پورا ایشیا ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں میں جو ہے وہ مشترک بات کیا ہے؟ ایک تو ناانصافی ہے۔ ناانصافی کیسے کہ ان دونوں مسئلوں میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین یہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو حق خودداریت جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ جو ہے وہ ریاست تسلیم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ظلم و جبر کر کے جو ہے وہ عزتوں کو پامال کر کے قتل و غارت کر کے ان دونوں مسئلوں کو دنیا کی نظروں سے دبایا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک دب نہیں سکا۔ اب جو مسئلہ فلسطین ہے وہ عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں پہ اب تک 3 سے 4 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ بہت ساری بڑی ریاستیں جو ہیں وہ جب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی بات پہ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں، تو اس وقت بڑی ریاستیں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں، تاکہ یہ جنگ کے خطرات کی وجہ سے ان کو نقصان نہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے۔ اب ایک اور بات جو ہے یہ ذہن نشین کر لیں، یونائٹڈ اسٹیٹ نے جتنے بھی غیر مسلم جو تھے مسئلے اب تک وہ سارے کے سارے حل ہوئے ہیں۔ ملک جو ہیں وہ بعد میں بھی بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں۔ جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے اگر عیسائیوں پر یا ہندوؤں پر یا یہودیوں پر ظلم و ستم ہوئے ہیں تو نئے ملک وجود میں آ گئے ہیں، لیکن یو این اے نے آج تک کبھی بھی ان مسائل کو حل نہیں کیا جن میں مسلمان شامل ہو یا جو مسلمانوں کے مسائل ہوں۔ تقریباً جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مسئلہ کشمیر کو، اور اسی طرح اتنا ہی جو ہے وہ عرصہ ہو چکا ہے مسئلہ فلسطین کو، لیکن دونوں کے دونوں مسئلے ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں۔ صرف ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہوئی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ہمارا آج میں آپ کو جو یہاں پہ کچھ حقائق سے جو ہے وہ آگاہ کروں گا، وہ ہوگا مسئلہ کشمیر۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو پہ مسئلہ فلسطین کو جو ہے وہ شروع سے لے کر اس کی تاریخی اہمیت کو لے کر جو ہے وہ بناؤں گا، میں آپ کو ایک ویڈیو دوں گا، ادھر اپلوڈ کروں گا۔ تو اب فی الحال جو ہے وہ ہمارا ہے یہاں پہ مسئلہ کشمیر۔ اب سب سے بڑی وجہ کہ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا آج تک، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس جو ہے وہ فوجیں بھی ہیں، دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی پاور بھی ہیں، دونوں ملک جو ہیں وہ جنگی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ تو ایک تو یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جو اب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو دونوں ایٹمی ملک بھی بن چکے ہیں، تو اب ایٹمی جنگ کے خطرات زیادہ ہیں۔ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ایٹمی جنگ ہو، تو اس وجہ سے امریکہ، روس، چائنا، ان سب کی جو کوشش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے جو ہے وہ حل کیا جائے، نہ کہ جنگی طریقے سے، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے زیر اثر آئیں گے۔ چائنا، ایران، افغانستان
اور ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے کچھ شعلے اسرائیل پر بھی گریں، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن جو ہے وہ مانتا ہے، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اپنا مانتا ہے پاکستان کو۔ اس کی جو ہے وہ سب سے ایک اہم مثال دیکھ لیں، یہاں سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر جو ہے وہ ان دونوں میں عداوت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نہ پاکستان نے اب تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی اسرائیل نے پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ کشمیر جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت وسیع رقبہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ کشمیر میں تقریباً 84,471 مربع میل پر مشتمل جو ہے وہ جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے۔ اب برصغیر کی یہ ایک اہم ریاست ہے۔ کشمیر کی جو سرحد ہے وہ تبت، افغانستان، چائنا اور پاکستان سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر کی جو ہے وہ سرحد بھی ملتی ہے۔ کشمیر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ انڈیا کا وہاں پہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ ہے جس کو ہم جموں اور کشمیر کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ کشمیر میں آبادی کے لحاظ سے تقریباً 95% مسلمان ہیں، 4% ہندو ہیں، اور 1% جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جس میں بدھسٹ آ جاتا ہے، عیسائی آ جاتا ہے، سکھ آ جاتے ہیں سارے۔ تو اب جو جموں کشمیر ہے اس کے مختلف حصے ہیں جہاں پر جو ہے وہ مین جو ہے وہ پوائنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ پہلا علاقہ ہے جموں۔ اب جموں میں اس وقت ہندو جو ہیں وہ 66% ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے کہ وہاں پر کیوں ہندو زیادہ ہوئے، وہ آگے چل کے ابھی ساری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور مسلمان جو ہے وہ جموں کے علاقے میں 30% اور 4% دوسرے مذاہب کے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح لڑک جو ہے اس میں 50% جو ہے 50% بدھسٹ ہیں، 46% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور 3% جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس میں تقریباً 99% جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اب اہمیت کے لحاظ سے اگر ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں تو کشمیر سے نکلنے والے دریائے جہلم، چناب، سندھ پاکستان کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں، اور پاکستان کی ایک بڑی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں یہ تینوں دریا۔ اس کے علاوہ کشمیر جو ایک حسین و جمیل وادی ہے کہ اگر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے۔ تو کشمیر پر جو قبضے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ جنگی اعتبار سے بہت اہم ہیں، کہ وہاں سے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ جنگ کا خطرہ رہا ہے، اور وہ بڑے ہی نازک پوائنٹ ہیں۔ جو بھی وہ پوائنٹ جو ہیں وہ جس ملک کے بھی ہاتھ میں وہ لگتے ہیں وہ دوسرے ملک پر جو ہے وہ طاقت کے لحاظ سے اور حملے کے لحاظ سے کافی حد تک جو ہے وہ برتری رکھ سکتا ہے۔ تو اب یہی بات جو ہے وہ مہاتما گاندھی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی کوشش تھی کہ اب جب اس نے دیکھا کہ پاکستان اب بن کے رہنا ہے تو اس نے یہ کوشش کی کہ کشمیر کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر ضم کر لے، بھارت کا حصہ بنا لے۔ تو تاریخی لحاظ سے بھی کچھ اہمیت اس طرح سے ہے کہ کس طرح سے کشمیر جو کہ ایک آزاد ریاست تھی کس طرح ہندوؤں کے تسلط میں جو ہے وہ اس وقت آیا ہے۔ تو یہ بات 1815 کی ہے کہ کشمیر اس وقت 1815 تک 22 ریاستوں پر مشتمل تھا، جس میں 16 ریاستیں ہندوؤں کے زیر اثر تھیں اور 6 ریاستوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ لیکن جو 16 ریاستیں تھیں نا ان میں بھی مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے مغل بادشاہوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے ان پر کسی قسم کا اس وقت حملہ نہیں کیا تھا۔ تو ان 16 اسٹیٹ میں جہاں پر ہندوؤں کی جو ہے وہ حکومت تھی اور 6 مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، ان کو مجموعی طور پر پنجاب ہل اسٹیٹ کہا جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برصغیر میں آتی ہے تجارت کے لحاظ سے اور آہستہ آہستہ اپنے جنگی اعتبار سے پنجے یہاں پہ گاڑ دیتی ہے، تو پہلی جنگ جو کشمیر کے لیے لڑی گئی تھی وہ سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں بہت سارے مسلمان بھی شامل تھے، لیکن سربراہی جو تھے وہ سکھ کر رہے تھے۔ تو یہ 1845 سے 1846 تک جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، تقریباً 1 سال کے عرصے میں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے درمیان ہونے والی یہ جنگ جو تھی بے نتیجہ ختم ہوئی۔ کیونکہ 1846 میں سکھوں نے ہتھیار ڈال دیے
और साथ ही हथियार डालने के बाद ताजे बरतानिया के साथ वफादारी की कसम खाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिख तो वफादार बन गए ताजे बरतानिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के, और सारा मलबा आकर फिर जो है वो मुसलमानों पे गिरा दिया कि हमें तो भड़काने वाले ही यही थे। अब इस जंग के नतीजे में जो हथियार डालने की एक ये भी वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दरियाए ब्यास और सतलुज के दरमियान एक जो है वो इलाका, काफ़ी बड़ा इलाका जो था वो कवर कर लिया था, वहाँ तक जो है वो अप्रोच हासिल कर ली थी। लेकिन क्योंकि सिखों ने फिर बाद में जो है वो अपनी वफादारी की जो कसम खाई थी, इस वजह से 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख में गुलाब सिंह को जो है वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ज़मीन बेच दी। तो अब इस तरह से गुलाब सिंह जो था कश्मीर का पहला महाराजा बन गया, क्योंकि जितनी भी रियासतें थी ना मुसलमानों की वो तो टूट गई ना, क्योंकि सारा मलबा तो मुसलमानों पे आ गया। यही काम जो है वो 1857 की जंग आज़ादी में हुआ कि मुसलमानों को शिकस्त हुई और हिंदुओं ने क्या किया, फौरन ही जो है वो मौके को भांप लिया और बरतानिया के साथ जो है वो वफादारियाँ शुरू कर दी, उनकी जो है वो चापलूसी शुरू कर दी, जो इनका काम शुरू से रहा है, ठीक है। और फिर क्या किया इन्होंने, सारी की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी कि हमें तो फुसलाने वाले ही यही थे। तो यूं जो है कश्मीर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथ से जो है वो 1846 से निकल चुका था। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों का असर और रसूख ज़रूर था, मुसलमानों की तादाद के लिहाज से जो है वो असर और रसूख वहाँ पर मुसलमान रखते थे। तो नाज़रीन कराम, यहाँ तक अभी तक इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में आगे मज़ीद इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, साथ ही इसके वीडियो अपलोड होगी इंशाअल्लाह, तो ज़रूर उसको देखिएगा, आपको जो है वो पता चल जाएगा।